بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور 15ویں شب کے تعلق سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شعبان کی 15ویں شب، جس کو بر صغیر پاک و ہند میں شب براءت کہتے ہیں، لیلۃ البراءہ، کیا احادیث میں اس رات میں عبادت کرنے کی کچھ فضیلت ہے، وارد ہوئی ہے؟ تو آج اسی کے تعلق سے ہم چند احادیث پیش کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا يطلع الى فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں وہ توجہ فرماتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے، یعنی کسی کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ نے رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، طبرانی نے بھی کیا ہے، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں کیا ہے، اور امام بیہقی نے اس کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اور امام البانی جو ان کا سلسلہ صحیحہ بہت مشہور ہے، انہوں نے اپنے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو بھی شامل کیا ہے۔ ان ابی ثعلبۃ، اب یہ دوسری حدیث ہے کہ ان ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، رواہ الطبرانی وحسنہ الالبانی فی صحیح الجامع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مؤمنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کافروں کو اور ڈھیل دیتے ہیں۔ وَيَدَعُوا أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ، اور جو بغض رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے رکھتے ہیں، یعنی وہ اس رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ حتیٰ یدعوہ، یہاں تک کہ وہ اپنے یعنی بغض کو چھوڑ دیں، کسی کی نفرت دل میں نہ رکھیں۔ اس حدیث کو حضرت امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اور البانی نے اس کو اپنے صحیح جامع میں حسن کا درجہ دیا ہے اس حدیث کو۔ اس لیے اس رات میں یعنی قیام کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ سب مسنون ہے، مستحب ہے، کم سے کم استحباب کا درجہ تو ہے۔ اور ایک قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کی فتاوی کبریٰ کے اندر ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کہ وہ فرمایا کرتے تھے وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ فَفِيهَا فَضْلٌ، جہاں تک نصف شعبان کی رات کا معاملہ ہے تو اس کی فضیلت تو ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے فرماتے ہیں وَكَانَ فِي السَّلَفِ مَن يُصَلِّ فِيهَا، کہ اسلاف میں ایسے حضرات گزر چکے ہیں، سلف میں رہ چکے ہیں، پہلے بزرگان دین میں، جو اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ لیکن الاجتماع فیہا لإحیائیہا فی المساجد بدعۃ، لیکن اس رات کو جاگنے کے لیے مساجد میں سب کا ایک ساتھ جمع ہو جانا یہ بدعت ہے، اور ظاہر ہے یہ تو بدعت ہے ہی، اس کو ہم لوگ بھی کہتے ہیں۔ تو لیلۃ البراء، شب براء، حالانکہ شب براء کا لفظ احادیث میں نہیں ملتا، لیلۃ النصف من شعبان ملتا ہے۔ براء کا لفظ اس وجہ سے بول دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے اپنی مخلوق کو اس رات کے اندر معاف کرتے ہیں،
جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، گناہوں کو بخشتے ہیں۔ اس مناسبت سے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں برات کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ باقی اس رات کی فضیلت ہے، اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو خرافات ہونے لگی ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، گپ شپ کرنے کے لیے جاگ رہے ہیں راتوں کو، اور یعنی طرح طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔